اہل بیت اطہار کی محبت ہم اپنی اولاد کے دل میں جو ہے وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو محبت ہے اس کے بارے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلقین اور ترغیب ہے، وہ اگر حدیث مبارک کے الفاظ پہ غور کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ، نہ یہ فرمایا کہ اپنی اولادوں کی عادت بناؤ، بلکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصال کا استعمال کیا۔ خصال خصلت ہے، اور خصلت جو ہے یہ عادت سے اوپر ہوتی ہے، یعنی عادت وہ چیز ہوتی ہے، یعنی خصلت کو آپ تقریباً فطرت کے مساوی قرار دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ فطرت نہیں بدلتی۔ صحیح۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان کی آپ زور کا اندازہ اگر لگائیں تو فرمایا کہ خصلت پیدا کرو ان کے اندر، یعنی ان کی گھٹی میں ڈال دو میری محبت، میرے گھر والوں کی، میری آل اور اہل بیت کی محبت، اور قراءت قرآن کا لفظ ہے، اور میں قرآن کی قراءت ان کو سکھاؤ۔ تو اہل بیت کرام کی جو محبت ہے اس کے جو دل میں پیدا کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہونا ہی اہل بیت کی محبت پیدا کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ میں آپ ہم سب جن گھروں میں پیدا ہوئے الحمدللہ بچپن سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں اور دیگر کے نام سنتے رہے، یہ جو بچپن میں ہمارے دماغ والے پتھر پہ جو لکیریں لگ گئی ہیں نا، الحمدللہ یہ تا دم مرگ بلکہ قبر میں بھی مٹنے والی نہیں ہے۔ اب جو یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہونا جو ہے یہ اہل بیت کی محبت اور اس کی بڑھوتری کے اندر بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس محبت میں مزید اضافہ کیسے کیا جائے اور اس شوق کو مزید کیسے بھڑکایا جائے، اور اس میں جو یعنی سوز اور جو عشق آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کی جو ایک تپش ہے، اس میں اضافہ کرنے کا جو ایک بڑا دوسرا اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کی صحبتوں میں بیٹھا جائے۔ جو کان میں آواز پڑتی ہے نا یہ اثر رکھتی ہے، اور بڑا گہرا اثر رکھتی ہے۔ یہ اگر بچپن میں یہ کان میں آواز ڈال دی جائے تو بچپن کے اندر جو اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ انتہائی گہری ہے، اور اس کے نقوش مٹتے نہیں ہیں، یہ بڑی دیر تک انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو گھر والوں کے اندر اور اپنے بچوں کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے تلقین فرمائی کہ ان میں خصلتیں پیدا کرو اور ان کی عادت بناؤ اور ان کے اندر یہ ڈال دو کہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں رہے، تو اس کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک تو بچے کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہو کہ وہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہو تو محبت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے والد، والدہ اور ان کے سرپرست جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کا اور صحابہ کرام کا ذکر کریں۔ جب گھر میں ذکر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، آل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، تو اس سے بچوں کے دلوں